से हम यहाँ पुंछ के दौरे पे हैं। सबसे पहले हमने शुरुआत की, दो जो मासूम बच्चे जैन और अरूबा, उनके वहाँ फैमिली तो नहीं थी, उनकी अपने माँ बाप तो नहीं है, वो अस्पताल में उनके फादर, तो उनके जो चाचा है वहाँ गए हम। और उसके बाद जो मौलवी साहब हैं, मौलवी इकबाल, जिनको आपकी जो बड़े ही ज़बरदस्त मीडिया हैं, उन्होंने उसको जैश मोहम्मद का कमांडर डिक्लेयर कर दिया और कहा कि भाई ये इसका क्वेटा में कहीं है, इसका पुलवामा में था। तो मैं गई उनके घर में, तो उनको जितनी तकलीफ इस बात की है कि वो इस शेलिंग में का शिकार हो गए, उससे ज़्यादा तकलीफ ये है कि उनको जैश मोहम्मद का एक मिलिटेंट डिक्लेयर किया गया। और उसके बाद जिन मीडिया चैनल्स ने उनको ऐसा कहा, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी, माफ़ी भी नहीं मांगी। एक चैनल ने शायद उसका किया। तो उसके बाद हम यहाँ जो मंडी भी चले गए, वहाँ भी शहादत हुई है, मैं तो शहीद ही कहूँगी इन लोगों को। तो उसके बाद अभी हम यहाँ गवर्नमेंट अस्पताल के पास भी एक फैमिली है, अपने सरदार भाई है, वो फौज में थे, वो उनके यहाँ चले गए, फिर हम अस्पताल भी चले गए। तो अभी हम और भी जाएंगे इसके बाद। तो एक चीज जो हमें नजर आई वो ये है कि हर जगह ये शिकायत है कि हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले बताया नहीं कि भाई आपको, क्योंकि जब मालूम था कि उस पर अटैक हुआ है तो नेचुरली ये मालूम था कि अब कहीं ना कहीं रिटेलिएशन हो गया, तो पीपल वर कॉट अनअवेयर्स। तो इसलिए ज्यादा तबाही हुई है पुंछ में, ज्यादा शहादतें भी पुंछ में हुई हैं। ये एक हमने देखा, इसमें लूप खोल रहा है, कहीं ना कहीं कमी रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। दूसरा ये है कि हमारा मानना है कि ये जो अभी इतनी तबाही हुई है, इतनी बर्बादी होगी, खासकर पुंछ का इतना खूबसूरत पुराना टाउन शहर ये जो है, इसकी तो बिल्कुल सबसे ज्यादा, मैं उड़ी भी गई थी, वहां भी तबाही हुई, पर इसका तो बिल्कुल ही बर्बादी होगी है यहाँ पर। तो ये मुझे समझ नहीं आता है हम लोगों का क्या कसूर है, जम्मू कश्मीर के लोगों का। और खासकर ये जो दिल्ली में बैठ के एयर कंडीशन ड्राइंग रूम्स में और एयर कंडीशन स्टूडियोज में चिल्लाते रहते हैं, दे आर बेइंग फॉर आवर ब्लड, उनको मुंह को खून लग चुका है। जब से सीज फायर की बात हुई है तब से लगता है कोई मातम छाया हुआ है इन चैनल्स के वहां पर। मैं उनको दावत देती हूँ, आपकी टिकट्स, आपके रहने का खर्चा मैं दूंगी, आप यहाँ आप बॉर्डर्स पे रहो अपने फैमिलीज को लेके, बच्चों को लेके, और उसके बाद जंग का तमाशा देखो। वहां पर अपने स्टूडियोज में बैठ के जंग का तमाशा नहीं देखो, क्योंकि मैंने देखा जो पहलगाम में हुआ बहुत बुरा हादसा था, दहशतगर्दी कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मगर जितना इन मीडिया चैनल्स ने माहौल बनाया जंग के लिए, मुझे समझ नहीं आती व्हाई दे आर सो ब्लड थर्स्टी। ये देखते नहीं कि हमारे बच्चे, हमारी औरतें, हमारे लोग जिनका कोई लेना देना नहीं जंग के साथ, वो किस तरह यहाँ, किस तरह घर उजड़ गए हैं, बर्बादी हो गई है, कहाँ से बनाएंगे। जिंदगी भर लोगों ने पैसा जमा कर करके अपना आशियाना बनाया होता, सब तबाह हो गया है। तो मेरी सरकार से गुजारिश है, एक तो इनको जो है डिक्लेयर किया जाना चाहिए, शहीद है ये तो, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए, बिकॉज देहाते लोग थे, मासूम लोग थे, इनका ना जंग से लेना ना देना, ना उन्होंने जंग शुरू की, ना इनकी मर्जी से जंग हुई। दूसरा ये है कि जो मकान डिस्ट्रॉय हुए हैं, कम से कम 50 लाख रुपए मिलना चाहिए। जो मकान जिनके बिल्कुल तबाह हो गए हैं, जिनका रिपेयर है, उनका भी उसका कम से कम 50% मिलना चाहिए। और जितने भी हमारे लोग शहीद हुए हैं उनको एक जॉब मिलनी चाहिए, कम से कम इतना तो मुझे लगता है। इतना तबाही के बाद कम से कम यहाँ के जो लोगों को इतनी मुसीबत देखनी पड़ी, क्योंकि घर में कोई नहीं है, गरीब लोग हैं, बेबस लोग हैं। जो घर का कमाने वाला था वो चला गया, तो अब कौन खाएगा। अभी मैंने देखा यहाँ जहाँ मैं गई, छोटे छोटे दो बच्चे हैं, ये जो सरदार भाई हैं हमारे, दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके एक बेटा और बेटी, तो कौन कमाएगा उनके लिए। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि इसमें इनको बड़ी अच्छी तरह से रिहैबिलिटेशन पैकेज होना चाहिए। और कई जगह मैं सुरनकोट में गई तो मुझे वहां शिकायत आई कि जिनका इंश्योरेंस है उनको जेके बैंक इंश्योरेंस कहता है ये जंग थी, वॉर का हम इंश्योरेंस, तो ये क्या तक कमाल है, ये कैसे चलेगा। तो बाकी जहां तक आप जानते हैं कि मैं जब से ये शुरू हो गया, मैंने पहले दिन से बोला है, जंग किसी मसले का हल नहीं है। क्योंकि जब जंग होती है तो ये शुरू तो हो जाती है, पर इससे
حاصل کچھ نہیں ہوتا ہے بلکہ دونوں طرف کی ہار ہو جاتی ہے، کیونکہ معصوم لوگ دونوں طرف سے مارے جاتے ہیں۔ اگر یہاں زین اور عروبہ ماری گئی، 12 سال، ابھی ان کے 25 اپریل کو ان کا برتھ ڈے، 12 سال کے ہو گئے۔ وہاں میں نے دیکھا چھوٹا بچہ 7 سال کا ارتضا عباس، چھوٹا سا 7 سال کا بڑا خوبصورت سا بچہ، وہ اس کو بھی یہاں شیل لگا تو اس کی وہ ایسے ہو گئے۔ تو میں سمجھتی ہوں یہ برا ہے۔ میں پھر کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی جو ہمارے ملک میں اور پاکستان میں ایک سیز فائر ہو گیا ہے، تو یہ اٹ شوڈ ناٹ بی این ایونٹ، ایک بار ہو گیا تو بس نہیں، اس کو قائم رکھنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اور اس میں دونوں ملکوں کو انویسٹ کرنا پڑے گا تاکہ دوبارہ خدا نہ خواستہ اس قسم کے حالات نہ ہو جائے۔ اور میں ساتھ ہی یہ کہنا چاہتی ہوں، ہمارا ملک بڑا ہستہ بستہ ملک ہے، ترقی پذیر ملک ہے، اس کی اکانومی 3rd نمبر پہ ہے۔ اٹس لائک این ایلیفینٹ، اکنامک میں یہ ایلیفینٹ، جیسے ایلیفینٹ چلتا ہے ویسے ہندوستان چلتا ہے، مگر یہ جو بیڑی ہے اس کے پاؤں میں، یہ جو ایک سمسیا ہے جس کو واجپئی جی کہتے تھے کہ ہم کشمیری کی سمسیا کا سمادھان انسانیت کے دائرے میں کریں گے، تو میں سمجھتی ہوں کہ کشمیر کو صرف ٹیرر کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، سیکورٹی کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، انسانیت کی نظر سے دیکھنا چاہیے، اور اس کا حل بھی انسانیت کے حساب سے ہی ہونا چاہیے۔ ابھی دیکھیے، آپ نے دیکھا پہلگام میں حادثہ ہو گیا تو کشمیری سب سے پہلے باہر آ گیا، ہڑتال کی، پروٹیسٹ کیا، جو اس سے ہو سکتا ہے، اور جو گھوڑے والوں نے، آپ کو پتا ہے کتنا اس میں رول کیا، وہاں کے ٹیکسی والوں نے، وہاں کے عام لوگوں نے جو خون بھی دے دیا، ان کے بس میں یہ بیچاروں کے تھا نہیں، وہ کیا کر سکتے تھے۔ مگر میں تبھی کہتی ہوں کہ اگر کشمیری ایک قدم چلا ہے تو اب گورنمنٹ آف انڈیا کو 2 قدم چلنا چاہیے، اور اس سمسیا کا جو سمادھان ہے انسانیت کے دائرے میں۔ ہمارا ملک تو گاندھی کا ملک، ہمارا تو ملک ڈیموکریٹک ملک ہے، ڈیموکریسی ہے، تو صرف سیکورٹی کے اینگل سے یا ٹیرر اینگل سے جموں کشمیر کو ٹریٹ کرنا، میں سمجھتی ہوں وہ صحیح نہیں ہے۔ اور ایک بڑا بھائی بن کے ہمارا ملک اس سارے خطے میں، وزا پاکستان کی بات نہیں کر رہی ہوں، ابھی دیکھیے بنگلہ دیش ہم سے دور ہو رہا ہے، نیپال ہمارے ساتھ نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے تھا، سری لنکا جس طرح ساتھ ہونا چاہیے نہیں، مالدیوز کو دیکھیے، مطلب ہمارا جو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں اپنی لیڈرشپ قائم کرنی ہے، جب ہم اپنے ریجن کو نہیں سنبھال سکتے تو دنیا میں کیا جائیں گے۔ میری گزارش یہی ہوگی جو دلی میں ہماری سرکار ہے اور اس کے ساتھ اپوزیشن پارٹیز، خاص کر کانگریس سے بھی میں گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ جموں کشمیر میں جواہر لال نہرو کا بڑا رول ہے، اور انہوں نے جموں کشمیر کو ایک بہت بڑی ایک تاج کی طرح سجایا تھا، تو آج وہ تاج چکنا چور ہو رہا ہے۔ تو آپ کو بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس وقت اگر گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک سیز فائر کیا ہے تو بجائے اس کے کہ اس میں آپ اس کو ہر وقت یہ تانا دو کہ آپ نے سیز فائر کیوں کیا، کیسے کیا، سیز فائر ہو گیا تو کم سے کم ہمارے لوگ اپنے گھروں میں واپس جانے کے لائق ہو گئے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ دیر شوڈ بھی، پہلے جس طرح ایک رائے بنی پہلگام کے بعد، ساری پارٹیز اکٹھے ہو گئی اور گورنمنٹ آف انڈیا کو بولا کہ آپ جو ایکشن لینا چاہتے ہیں لے لیجئے، آج مجھے لگتا ہے ساری پارٹیز کو اکٹھا ہونا چاہیے، اور امن کیسے قائم ہو اس خطے میں، کس طرح پیسفل مین سے جموں کشمیر کے لوگوں تک you can reach out to the people of Jammu and Kashmir, how we can peace restore within this region۔ مجھے لگتا ہے اس کے لیے کنسنسس بننا چاہیے۔ جو وار مونگرنگ ہے، یہ جو جنگی جنون ہے، مجھے لگتا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اگر ختم نہیں ہوتا ہے تو وہ آ کے دیکھیں، ان گھروں کو دیکھیں جنہوں نے اپنے بچے کھوئے، جنہوں نے اپنے گھر کے بڑے لوگ کھوئے، ان کو آ کے دیکھنا چاہیے۔ جو قبریں وہیں گھر کے اندر اس کی قبر ہے، ان 2 بچوں کی قبر بنی ہے، ابھی تک ان کے باپ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ میرے بچے مر گئے ہیں، ہسپتال میں ہے وہ۔ تو یہ اتنی بڑی ٹریجڈیز ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ان ٹریجڈیز کو آگے کے لیے ایورٹ کرنے کے لیے ایسا نہ ہو، مجھے لگتا ہے ہمارے ملک کو ایک پیش رفت کرنی پڑے گی اور امن کا راستہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ جنگ سے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، تو اس میں کیا میں بتاؤں اب، مجھے بتاؤ کہ یہ جو لوگ ہمارے مارے گئے ان کا کیا قصور تھا، بتاؤ مجھے۔ اگر کوئی اگر ہم نے، کیوں میں نے سنا نہیں پی ایم صاحب کو، میں نے سنا نہیں، ہو سکتا ہے کہ ابھی پورے ملک میں بہت وہ ایک ٹینشن کی سچویشن تھی، باقی تھی، تو کبھی کبھی یہ سلپ بھی ہو جاتا ہے، مگر یہ صحیح ہے کہ جتنی بربادی پنچ میں ہوئی ہے
مطلب انسان کا دل دہل اٹھتا ہے. یہ جو گھروں میں اندر آ کے گولے گرے ہیں، اور سب سے زیادہ کیجولیٹیز تو پونچھ میں ہوئی ہیں، اور اس میں خبص یہ جو بچے 12 سال کے ٹوینز، تو دل دہل جاتا ہے انسان کا. تو یہ مجھے معلوم نہیں کہ کیوں وہ مس ہو گیا. وہ کوئی چیز مس نہیں کرتے، یہ کیوں مس ہو گیا؟ پر مجھے لگتا ہے پورا ملک جو ہے اس غم میں اس وقت شریک ہے، کیونکہ یہ کوئی ایسا کسی اکلوتے انسان کا نہیں ہے، یہ پورے ملک کا ہے. کیونکہ جنگ تو مجھے لگتا ہے جنگ سے کچھ حاصل نہیں ہوا. مفتی صاحب تو گزارش کرتی ہوں میں انہی سے اپوزیشن لیڈرز کو، خاص کر کانگریس کو، میں یہ بھی کہتی ہوں کہ جموں کشمیر اگر ہندوستان کے ساتھ ملا، ایکسیشن کیا، تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ جواہر لال نہرو کا تھا. تو آج وہی جموں کشمیر خون میں لت پت ہے، بربادی ہے. تو یہ تو مجھے لگتا ہے کانگریس کو سوٹ نہیں کرے گا کہ ہم جنگ کرتے رہیں تاکہ لوگ مرتے رہیں. مجھے لگتا ہے کہ کانگریس کو بھی، یہ اپوزیشن پارٹیز کو بھی سوچنا چاہیے اور ایک کنسنسس بننا چاہیے کہ ہم امن، جنگ تو ہوگی نا، اب امن کس طرح قائم ہو، اس کے لیے مجھے لگتا ہے اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے.